کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ 40 سال تک کا جو محدث تھے تو بھائی 40 سال تک کا عیسیٰ کا وضو سے فجر کا نماز پڑھتے رہے تو دنیا داری ان کا نہیں تھا. ایسا ممکن ہے کیا 40 سال تک؟ اچھا ہم بولیں اس کا تو جواب جو دلیل سے الگ ہے، اور ہم بولیں کہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کیا بولیے گا؟ یہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، دنیا کا ہر مسلمان کر سکتا ہے، عشاء کا وضو کرے، عشاء پڑھے اور فجر بھی پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی سے ایسی میری بات ہو رہی تھی تو بولا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہم بولے عشاء کا وقت کب تک ہے بتاؤ تم، عشاء کا آخری وقت کب ہے؟ تو فجر سے پہلے تک کا عشاء کا وقت رہتا ہے نا بھائی، تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ عشاء کا نماز پڑھو، اسی وجہ سے فجر بھی پڑھ لو، زندگی بھر پڑھتے رہو. ایک تو یہ جواب ہوا اسی مطلب سمجھانے کے لیے، تو کوئی بھی اینی باڈی کین ڈو، کوئی بھی کر سکتا ہے. دوسرا ہے کہ ایک کتاب ہے حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی الحلیہ، 430 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 163 ہے. اس میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور 50 سال تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے رہے. اب اعتراض امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کیوں ہوگا؟ پہلے تو ان پہ ہوگا نا، وہ تو 40 سال پڑھے تو 50 سال پڑھتی ہے. اچھا دوسرا یہ اس کا نام تو سنے ہوں گے، غنیت الطالبین، جو پیر صاحب کی کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت مشہور کتاب ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہے غیر مقلد عالم مبشر حسین لاہوری نے، اور اس کا صفحہ نمبر 496 میں ہے. بہت ساری باتوں لکھنے کے بعد لکھا ہے انہوں کہ 40 کے قریب تابعین رات بیداری کی اور عشاء سے فجر کی نماز پڑھی، اور اس کی سند صحیح ہے. اور اس میں انہوں نے 10-12 نام گنائے کہ سب کا نام تو نہیں گنا سکتے کہ 40 سے زیادہ ہیں. اس میں سعید بن زبیر ہیں اور بہت سارے تابعین کا نام لکھا ہے. اچھا تابعین کے بارے میں کہہ رہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعیت پہ کوئی شک نہیں. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 680 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کی کتاب ہے المختار من مناقب الخیار، یہ صفحہ نمبر 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 87 ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تابعیت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ بات. اچھا اصل میں بیچارے عجیب ہے. دیکھیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء رجال کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے جو سن 748 ہجری میں ان کی وفات ہے، انہوں نے لکھا ہے امام صاحب کی شب گزاری تواتر سے ثابت ہے. تواتر کہتے ہیں یعنی کہ ایک بات کو ایک دور کے علماء نقل کیے، پھر اس کے بعد والے کیے، اس کے بعد والے کیے، مطلب کبھی اس کا سند کٹا نہیں ہے. اس کے بعد بہت سارے مطلب ہزاروں ہیں. ہم آپ کو ایک ڈاکٹر شہاب علوی صاحب ہیں علی گڑھ کے، ان کا 1 گھنٹے کا کلپ ہے اس کے اوپر، میں آپ کو بھیجیں گے، آپ دیکھیے گا. اور بہت سارے ابھی دیکھیے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ 742 عیسوی میں ان کا وفات ہے. تہذیب الکمال جو اسماء رجال کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 434 30ویں جلد پہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں جو یہ بات ہے یہ صحیح ہے. کتنے مطلب ہزاروں سینکڑوں اس کے مطلب اس کی روایات ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اچھا ایک بات اور ہے نا سمجھنے والی بات ہے، جیسے ہم بولیں کہ وہ 50 سال سے اس کی نماز جو ہے
ہمیشہ صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھار آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے نا، ایک آدھ دن نہیں بھی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بیوی بچہ بھی تو ہے ہی نا۔ ہاں یہ بات ہے۔ اچھا، بیوی بچے کا جو معاملہ ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 80 سال، 80 سال میں لگ بھگ انتقال ہوا۔ تو کیا بیوی سے ملنا رات میں ہی ضروری ہے؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، ویسا تو نہیں۔ کبھی بھی کر سکتا ہے اپنا کام، اس میں تو کوئی بھولنے والی بات نہیں ہے نا۔ اچھا، کوئی ضروری ہے کہ عشاء کے بعد نہیں مل سکتے؟ عشاء سے پہلے بھی مل سکتے، فجر کے بعد بھی مل سکتے۔ تو یہ کوئی یہ نہیں ہوا، جبکہ 40 تابعین کے بارے میں ہے تو ان کے بارے میں بھی بولنا چاہیے، اور سعید بن مسیب تابعی ہیں، ان کے بارے میں تو 50 سال ہے جو سند کے ساتھ ہے، تو ان کے بارے میں تو پہلے بولنا چاہیے۔ کیا بولیے گا اب یہ سب میں اتنا اصل میں۔ اچھا، ہم دوسری ایک بات اور کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ بات آتی ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر پڑھی، تو کیا اگر اس کو میں نہیں مانوں تو مسلمان سے کافر ہو جاؤں گا؟ ایسا ہے کیا؟ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے مت مانیے بھائی، ہم بھی نہیں مانتے، ہم کو بھی ہو سکتا نہیں ہوا ہوگا، تو ظن کی بات ہے، اور ہوا ہوگا تو اللہ جانے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، نہیں ہوا ہوگا تو نہیں ہو، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ اگر ہوا بھی ہوگا تو سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے